السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو سمی لیکچرز۔ دوستو، ہماری ڈیفنس کی آخری دیوار ISI ہے۔ ISI ایک منظم اور پاورفل ادارہ ہے۔ اس ادارے کی کارکردگی کم وسائل کے باوجود بہت بہترین اور نمایاں ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے گمنام ہیروز کی کارکردگی اور ان کی کہانیاں سن کر بہت متاثر ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس ادارے کو جوائن کر کے ملک و قوم کی خدمت کر سکے۔ لیکن ذہن میں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح ISI کو جوائن کیا جا سکتا ہے اور اس کی ویکنسیز کب آتی ہیں۔ دوستوں، ISI کی ایڈز یا ویکنسیز سول میں نہیں آتی، بلکہ ISI جوائن کرنے کا طریقہ کار بالکل ہی مختلف ہے۔ یہ ایک بہت لمبا اور صبر آزما پروسیجر ہے جس میں آپ کی قسمت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ دوستوں، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ISI میں کیسے جا سکتے ہیں۔ دوستو، ISI جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آرمی جوائن کرنا پڑے گی۔ اگر آپ ایز اے سولجر آرمی جوائن کر رہے ہیں تو آپ کی تقریباً 9 مہینے کی ٹریننگ ہوگی، اور اگر ایز اے آفیسر آرمی جوائن کر رہے ہیں تو 2 سال کی ٹریننگ ہوگی۔ ان ٹریننگز کے دوران ہی آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی ویریفیکیشن بھی کی جاتی ہے، یعنی انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کی ساری معلومات اکٹھی کی جاتی ہے۔ یہ عمل کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ٹریننگ کے دوران آپ کی ویریفیکیشن ڈاکومنٹس انٹیلیجنس اداروں کو بھیج دیے جاتے ہیں۔ ویریفیکیشن کے بعد یہی ڈاکومنٹس واپس آ جاتے ہیں، اور جن لڑکوں کے ڈاکومنٹس واپس نہیں آتے ان کو تب تک کے لیے ٹریننگ سینٹر میں ہی روک دیا جاتا ہے جب تک ویریفیکیشن نہیں ہو جاتی۔ یہ مسئلہ زیادہ تر بارڈرز کے قریب رہائش پذیر لوگوں کے لیے آتا ہے۔ ان لوگوں کی صحیح سی تصدیق کی جاتی ہے کہ دشمن کے ایجنٹس تو بھرتی نہیں کر رہے ہیں۔ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد ہر سولجر کو کسی نہ کسی یونٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، جس کے بعد سولجر کو اسی یونٹ میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینی ہوتی ہے۔ یہی یونٹ سولجر کا دوسرا گھر بھی کہلاتی ہے۔ ISI میں جانے کے لیے آپ کو بہت سے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے۔ یونٹس میں بہت ساری ویکنسیز آتی ہیں، کبھی SSG، کبھی ملٹری انٹیلیجنس، کبھی ISI کی۔ لیکن آپ یونٹ میں نئے ہیں تو آپ SSG تو جا سکتے ہیں، لیکن ISI تو کیا، ملٹری انٹیلیجنس اور دوسرے چھوٹے موٹے اداروں میں بھی آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ فرض کریں ملٹری انٹیلیجنس کو ایک بریگیڈ سے 4 بندوں کی ضرورت ہے، تو ملٹری انٹیلیجنس 4 ویکنسیز کا لیٹر بریگیڈ میں بھیجے گی۔ ہر بریگیڈ میں 4 یونٹس ہوتی ہیں، اور ہر یونٹس میں کم از کم 300 فوجی اور زیادہ سے زیادہ 900 فوجی ہوتے ہیں۔ بریگیڈ 4 ویکنسیز کے لیٹر پر عمل کرتے ہوئے اپنی انچارج سے کہے گا کہ ہر یونٹ سے ایک فوجی ملٹری انٹیلیجنس کے لیے بھیجے۔ اب ساری گیم یونٹ کے CO کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے بھیج سکتا ہے۔ اگر آپ نئے ہیں تو آپ کی باری نہیں آنے والی، اور اگر آپ 3 سے 4 سال یونٹ میں گزار چکے ہو اور یونٹ میں بھی آپ کی کارکردگی اچھی ہو تو آپ CO سے کہہ سکتے ہو کہ میں نے جانا ہے، تو آپ کا نام ملٹری انٹیلیجنس کے لیے دیا جاتا ہے۔ آپ کی ٹریننگ ہوگی، اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ پاس ہونے کی صورت میں آپ کو 3 سال کے لیے ملٹری انٹیلیجنس میں رکھ لیا جائے گا۔ یہ 3 سال پورے ہونے کے بعد جب آپ یونٹ میں آئیں گے اور اگر ISI کی ویکنسی آئی ہو تو آپ کا نام ضرور دیا جائے گا، اور اگر آپ ملٹری انٹیلیجنس میں ہیں تو وہاں اگر ISI کو بندوں کی ضرورت ہو تو آپ کی سربراہ کی مرضی ہے، چاہے جس کا نام دے دے۔ آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو آپ کو ISI میں ہی بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ ISI کی ویکنسی یونٹ میں بہت کم آتی ہے، جبکہ یہ دوسرے انٹیلیجنس اداروں اور SSG سے بندے لینے پر زیادہ غور کرتی ہے۔ اور اگر آپ ISI کے لیے سلیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو یہ دورانیہ صرف 3 سال کا ہوگا، اور اگر اس کے بعد بھی آپ کی کارکردگی اچھی رہی تو آپ کو مزید 4 سال کے لیے رکھ لیا جائے گا۔ دوستو، یہی پروسیجر سولجر کے لیے بھی ہے اور آفیسر کے لیے بھی ہے جو ISI جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ISI جوائن کرنے کے لیے آپ نے آرمی جوائن کیا ہو اور آپ ساری زندگی آرمی میں رہو اور ISI میں جانے نہ پاؤ، یہ بھی پاسبل ہے۔ اور اگر آپ نے ویسے کسی نوکری کے لیے، جاب کے لیے آپ نے ISI کو جوائن کیا ہو تو آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو آپ اس سے بھی جا سکتے ہیں۔ دوستو، اس بات سے یہ واضح ہے کہ ISI میں جانے کے لیے آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے۔
ISI اپنے لیے ہی بندی چوز کرتی ہے. ہاں سول سے بھی اپنے کام کے بندے اٹھا سکتی ہے، فار ایگزامپل ہیکرز اور دوسرے شعبے کے لوگ وہ اپنی مرضی سے اٹھا سکتی ہے سول سے، لیکن آپ خود ISI نہیں جا سکتے. دوستو اسی وجہ سے ISI پوری دنیا میں ہی نمبر 1 مانی جاتی ہے اور آؤٹ اسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے.